بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو کل ہم نے اجرا کیا تھا، اس اجرا کے نتیجے میں کافی سارے سیغے نکالے تھے، اور وہ سیغے صحیح کے بھی تھے، محموز کے بھی تھے، اجوف کے اور مثال کے، جی دیگر بھی، لیکن وہ سارے ثلاثی مجرد کے تھے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے دن سے سیغوں کا ساتھ میں اجرا کریں گے، تو اب سیغے جو ہے نا کچھ اور نکالیں گے زارابا کی طرح۔ زارابا، اکرامہ، اب شکل نہیں میری، زارابا کی شکل اور ہے، اکرمہ کی شکل اور ہے، لیکن ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ با کے اوپر زبر ہے آخری حرف، اکرمہ آخری حرف کے اوپر زبر ہے، تو جیسے وہ پہلا سیگا ویسے ہی یہ پہلا سیگا بن جائے گا۔ جی اور دیکھ لو، سر رافا، اب سر رافا، فا کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر، جیسے وہ پہلا سیگا ویسے ہی یہ پہلا سیگا، سر رافا۔ اور دیکھ لو، تصر رافا، تصر رافا، یہاں پر بھی اب باب وہ دوسرا ہے، یہ دوسرا باب ہے، لیکن ہم نے علامت کو دیکھ کر دیکھ لیا کہ وہاں آخری حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے۔ جی تصر رافا۔ استخراجہ، استخراجہ، یہ باب بھی ہم نے پہلے دن نہیں پڑھا، یہ باب ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے، لیکن سیگا ہم آج ہی نکال لیں گے پہلے سبق کے ساتھ ہی۔ استخراجہ، کتنے سارے اس کے حرف آ رہے ہیں، لیکن ہم نے آخری حرف کو دیکھنا، آخری حرف جیم ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے، تو یہ جیسے یہ پہلا سیگا ویسے ہی یہ پہلا سیگا بنے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سیگے نکالے جا سکتے ہیں۔ جی استخراجہ، اکرامہ، صرافہ، تصرافہ، استخراجہ۔ زارابہ، زارابہ، وہ زارابہ ہے، یہ زارابہ ہے، باب دونوں کے الگ الگ ہیں لیکن سیگا دونوں ایک ہی ہیں، وہاں بھی با کے اوپر زبر اور یہاں بھی با کے اوپر زبر ہے۔ اور نکالو الفاظ، احرنجامہ، احرنجامہ، تو یہ باب بھی ہم نے بہت بعد میں پڑھنا ہے لیکن سیگا آج نکل آئے گا۔ احرنجامہ، کافی سارے حرف ہیں لیکن آخری کیا میم ہے، اور میم کے اوپر زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اور جتنے زیادہ سیگے نکالتے جائیں گے ہماری مشق بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اب دوسرا سیگا زارابا ہے، اس کو بھی نکالو، اکرامہ، زارابا سے زارابا کی طرح ہم نے بنانا ہے، تو واحد سے تسنیہ بنانا ہے، واحد سے تسنیہ بنانا، اور تسنیہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آخر میں الف لگا دینا، تو جو اکرمہ ہے اس کے آخر میں الف لگا دو، کیا بن جائے گا؟ اکرما، اکرما تھا نا، تو آخر میں الف کیا بن جائے گا؟ اکرما۔ صرافہ، اس کے آخر میں الف لگا دو، کیا بن جائے گا؟ صرافہ۔ تصرفہ، تصرفہ۔ استخرجہ، استخرجہ۔ زاربہ، زاربہ، اور احرنجمہ، احرنجمہ، تو وہی سیگے ہیں، پہلے سیگا تھا وہ، اس سیگے کو دوسرا بنانا ہے، یعنی یہ واحد تھا، واحد سے ہم نے تسنیہ بنانا ہے، تو تسنیہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ واحد کے آخر میں الف لگا دو، تو اس کے آخر میں الف لگا دیا تو واحد سے تسنیہ بن گیا، تو زارابہ اس کی شکل کے یہ سارے سیگے ہیں، تو ایک زارابہ سمجھ آ گیا، باقی سارے اسی کی شکل۔ اب زارابو ہے، اس کے سیگے نکال لیں۔ جی اکرامہ سے کیا بن جائے گا؟ اکرامہ آخر میں کیا لگانا ہے ہم نے؟ آخر میں واو اور الف لگانا ہے، تو کہ یہ بن جائے گا اکرامو۔ صرافہ آخر میں واو اور الف لگا دو، کیا بن جائے گا؟ صرفو۔ تصرفہ آخر میں واو اور الف لگا دو، کیا بنے گا؟ تصرفو، تصرفو۔ استخرجہ کیا بن جائے گا؟ استخرجو۔ زاربہ کیا بن جائے گا؟ زاربو۔ احرنجمہ، احرنجمو۔ تو اب یہ دیکھو، ایک تو سیگا بنانے کا طریقہ آ گیا کہ تسنیہ سے جمع بنانا ہے تو آخر میں واو اور الف لگ جائے گا، اور دوسرا کام کیا ہوا؟ زاربو، اکرمو، صرفو،
تصرفو, استخرجو, زاربو, احرنجامو. ثلاثی مزید فی کے ہم نے نکال لیے تھے. اب جو ہے نا وہ یہ پہلے ثلاثی مجرد کے نکالے, اب ثلاثی مزید فی کے, اور یہ بطور مثال کے ہے. جتنا زیادہ اجرا ہم کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا جو ہے نا وہ یہ صرف بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو 3 سیگے ہم نے پہلے دن پڑھے تھے. زارابا پہلا سیگا, زارابا دوسرا سیگا, زارابو تیسرا سیگا. پہلے کو کہہ دے واحد, دوسرے کو تثنیہ اور تیسرے کو جمع. تو اس کا پورا نام ہم نے آپ کو بتا دیا تھا, واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. تو پڑھے ہم نے 3 ہیں اور سیگا نکال ہم نے کتنے لیے ہیں, تو کم سے کم جو ہے نا وہ 20-25 کے قریب سیگا ہم نے نکال لیے ہیں. تو پہلا دن, پہلا سبق, اور پہلے دن ہی ہم نے کتنے سیگے نکالے, 20 سے 25 کے قریب سیگے نکالے. اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہے تو 100 سیگے بھی نکالے جا سکتے.